السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان اور اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منان ٹاکس۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اب بڑی اچھی باتیں آپ کو پتہ چلنے والی ہیں اور انفارمیشن آپ کو پتہ چلنے والی ہے۔ یہ انفارمیشن آپ کے دوستوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک، آگے کمیونٹی تک بھی پہنچ سکے اور ایسی ویڈیو آتی رہیں تاکہ آپ لوگ پاکستان کی اور دنیا بھر کی جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، اس سے آگاہ رہیں۔ اس کے لیے بہت لازم ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو آگے بات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور بڑے اچھے موڈ میں ہوں گے اور آپ کی جو آل و عیال ہیں وہ بڑے حفظ و امان میں ہوں گے اور اللہ پاک ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ خبریں میرے پاس جو کچھ اچھی تو نہیں ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا پاکستان کے حوالے سے اچھی ہیں، باقی دنیا کے حوالے سے تو ایک خبر اچھی بھی ہے، کیونکہ جو اسرائیل نے فلسطین پہ جو ظلم اور جبر اور جو ناانصافی کا ایک سما باندھا ہوا تھا، جو ایک طریقہ کار اپنایا ہوا تھا، اس میں تھوڑی سی شاید اب بریک لگے، کیونکہ جو ایران نے کل رات کو جرأت مندانہ قدم اٹھایا، اس قدم کی وجہ سے شاید اب ذرا سا اسرائیل کو بھی سوچنا پڑے کہ جو ہم کریں وہ اس کا نتیجہ کچھ اور بھی نکل سکتا ہے۔ ابھی تک تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جو ہم کریں گے، جو ایسا ہم نتیجہ چاہیں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، لیکن شاید اب انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ کہ بڑی اچھی چیز ہے یہ بیسیکلی، کہ اب ان کو بھی احساس ہوگا جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ ویل ڈن ایران، آپ نے غیرت دکھائی، آپ نے جرأت دکھائی۔ امید و توقع تو یہی کی جا رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے میں کہتا ہوں اسلامی مجبوریہ پاکستان، وہ قدم اٹھائے گی اور وہ لیڈ کرے گی آن دا فرنٹ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ویل ڈن ایران، اور آپ کو سیلیوٹ ہے ہمارا کہ آپ نے جرأت دکھائی، آپ نے مسلمانوں کے لیے بولنا فرض سمجھا۔ ویل ڈن ایران، لیکن پاکستان تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ واحد اسلامک اٹامک پاور ہیں، تو آپ کو فرسٹ اسلامک اٹامک پاور ہونے کی وجہ سے پہلے قدم اٹھانا تھا، لیکن آپ نے بولنا تک گوارا نہیں کیا، کیونکہ ہم تو ہیں نا ان کے غلام، بس آپ سمجھتے ہیں ہم کن کے غلام ہیں۔ تو ایک اور واقعہ تھا جو اسی غلام ملک کی اندر واقعہ ہوا، اس واقعے کے حوالے سے کچھ بیانات آ رہے تھے، وجوہات۔ دو اہم شخصیات ہیں جن کا بیان سامنے آ گیا ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے بڑی اہم شخصیات جناب حضرت قبلہ رخ حافظ قرآن جناب عاصم منیر صاحب، جو اس وقت آرمی چیف پاکستان ہیں، اور ان کا اگر شان میں جب آپ الفاظ بول رہے ہوں تھوڑی سی کمی چھوڑ دینا، یہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں بندہ نظر بھی نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کدھر گیا ہے جی، وہ لے گئے۔ اس لیے بڑے احتیاط سے اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کی شان بیان کرنی پڑتی ہے کہ کمی رہ گئی تو ہم گئے۔ اور دوسری وہ شخصیات ہیں جن کو وہ بھرپور طریقے سے پچھلے 2-2.5 سال سے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ میری مراد آئی جی پنجاب جناب حضرت قبلہ رخ آپ ہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب، کچھ غیرت ہوتی ہے، آپ کے نوجوانوں کو انہوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر گھس کے مارا، اور پھر کپڑے بھی شاید ساتھ لے گئے ہوں۔ کچھ آپ کے نوجوان تو ہاسپیٹل میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہ ادھر رو رہے ہیں درد کے مارے کہ درد بہت ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، بہت جوتے پڑے، بہت مرمت ہوئی۔ لیکن جناب آئی جی پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ غلطی ساری پولیس کی تھی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا، جناب حضرت قبلہ رخ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ساری غلطی فوج کی تھی۔ تو جناب والا، میں جب آپ کرنا شروع کر دیتے تو مطلب 4 دن کی خاموشی کے بعد جب خاموشی توڑی تو کہا غلطی میری اور میری کہہ دیا، یہ ہم ماننے والے نہیں ہیں جناب۔ یہ ٹوٹلی آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کے ڈیل کیا کہ آپ اپنی غلطی مانیں گے، اس بات پہ پردہ ڈال دیں گے، بات ختم اور آگے لے کے چلیں گے اسی طریقے سے۔ جس کی بھی غلطی تھی ڈزنٹ میٹر، پاکستان آرمی تو ہے ہی، سمجھ گئے کیا ہے، وہ سبھی سمجھتے ہیں کیا ہے، وہ آج سے نہیں، وہ 76 سال 76 ایئر سے یہی کام کرتی آ رہی ہے، وہ اسپیشلی لاسٹ 2.5 ایئر سے لگاتار یہی کام کر رہی ہے۔ لیکن پنجاب پولیس کو تو اور لتر چاہیے، وہ ایک لتر ہوتا ہے نا جو پکڑا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار ہے،
وہ چاہیے اس پنجاب پولیس کو، اور پاک فوج کو بھی تو چاہیے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو سب سے پہلے چاہیے، لیکن طریقہ کار جو اپنایا گیا، مارنے والا اور مار کھانے والے دونوں بغیرت ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا، جس طرح کا حدیث ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جنمی ہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یعنی کہ بیسیکلی اس حدیث کا مفہوم کیا ہوتا ہے یا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں برابر ہیں، اور بالکل ایسے ہی یہاں پہ مار کھانے والا اور مارنے والا دونوں برابر ہے، کچھ فرق نہیں دونوں میں، دونوں ہی بغیرت ہیں، دونوں ہی ذلیل ہیں، دونوں ہی لعنتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے وطن، میرے پاکستان کی بے عزتی کرائی آپ نے، اتنی بے عزتی ہوئی پوری دنیا میں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کا نام کی چیز ہی نہیں ہے، کہ ایک آرمی افیسر اٹھتا ہے جا کے پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے، خاموش، سب ہر طرف خاموشی، کوئی خاموشی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن توڑے کیسے؟ عوام جب بولتی ہے تو جو آئی جی پنجاب ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس کی غلطی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے آرمی کی غلطی تھی۔ آپ دونوں غلط ہیں، خدا کی قسم آپ دونوں غلط ہیں، آپ دونوں بغیرت ہیں۔ لیکن مسئلہ اور ہے، مسئلہ میرے ملک کی عزت کا ہے، مسئلہ آپ کی عزت کا نہیں۔ آپ کی تو عزت ہے ہی نہیں، نیلام کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 روپے اور 2 ڈالر پہ بیچ کے بیٹھے ہیں آپ اپنی عزت، 2 ٹکڑوں پہ پلنے والوں، غلامی کے جو توک ہے گلوں میں ڈال کے گھر پہ بیٹھنے والوں، آپ کی عزت ہے کون سی؟ لیکن میرے ملک، میرے پاکستان کی عزت ہے۔ میرا پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک ہے، لیکن اس کی عزت جو ہے نا وہ نیلام کرا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے۔ کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، دونوں کو جوتے چاہیے لیکن وطن کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کسی نے غلط کیا تھا، چاہے وہ آرمی تھی چاہے وہ پولیس تھی، آپ کو عدالت کے تھرو سزا دلا کر اندر جا کر جو مرضی کرتے، لیکن سریعام جا کے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر گھس کے مار کے پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی کرا دی۔ اللہ کرے آپ دونوں کا بیڑا غرق ہو، آئی جی پنجاب اور آرمی چیف دونوں کا، اور دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے پاکستان کی عزت پہ یہ داغدار کی اور داغ لگائے۔ آپ دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو اور آپ دونوں کا بیڑا غرق ہو۔ میری بددعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ایک مظلوم بددعا کے سوا تو کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنے اختیارات ہے نہیں کہ میں کچھ اور کر سکوں، صرف بددعا ہی کر سکتا ہوں اور وہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے بس وہی ریکویسٹ، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر زندگی نہ کی وفا تو اگلی ویڈیو میں ہوتے ہیں ملاقات، فی امان۔